امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب تشریف لائے، اجتماع عام کے شرکاء سے کلیدی خطاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ عالمی اسلامی تحریکوں کے محترم اور قابل احترام قائدین جماعت اسلامی پاکستان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب، قائد بلوچستان و پاکستان جناب حاصل بزنجو صاحب، جناب اسد قیصر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، دیگر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور زعماء، اور اس عظیم الشان اجتماع میں موجود پاکستان کے باشعور، باضمیر، غیرت مند بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے معصوم بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس اجتماع عام کا تیسرا دن ہے، اور یہاں مینار پاکستان کی اس عظیم الشان گراؤنڈ میں لاکھوں مردوں اور خواتین نے جس نظم و ضبط کے ساتھ وقت گزارا اور اللہ رب ذوالجلال کے کبریائی کے نعرے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، تکبیری اولا کے ساتھ 5 وقت نماز، زبانوں پر مسلسل توبہ اور استغفار کے الفاظ، اور ذکر اور فکر کے ساتھ، اور ایک روشن مستقبل اسلامی پاکستان کے لیے ایک واضح تصور اور ایجنڈے اور تمنا کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اپنے مہمانوں کو یہاں وہ سہولیات نہیں دے سکا جو ان کا ہم پر حق بنتا تھا، لیکن مجھے اپنے دور دراز سے آئی ہوئی بچوں اور بچیوں نے حوصلہ دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ رات رہنے کے لیے ٹھنڈے موسم میں کافی انتظامات نہیں تھے، اور مجھے احساس ہوا، تو اس نے مجھے تسلی دی کہ میرے بھائی، ہم چترال سے اور سندھ کے دور دراز علاقوں سے یہاں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، آرام دہ بستر پر سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے رضا کے لیے آئے ہیں، اور اب اللہ کے ساتھ ہم نے جنت کا سودا کیا ہے، اور جنت کے بدلے اپنے جانوں کا سودا کیا ہے، اور عزم کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، تو ان بچوں اور بچوں کے تسلی نے میرے دل کو سکون اور سرور دیا، اور آج اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں 3 دن گزار کر میں نے کسی کے چہرے پر جوش اور جذبے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اذان ہو رہی ہے، اس کے لیے میں اور آپ سب چند لمحے خاموش رہیے۔ میں اپنا یہی استفادہ کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں ناظم اجتماع محترم میاں مقصود صاحب اور اہل لاہور کا کارکنان جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ہمارے لیے اس بستی کا انتظام کیا۔ ہم اس اجتماع میں اگرچہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں، لیکن پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان کی حیثیت سے نہیں، یہاں ہم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اور پاکستانی کی حیثیت سے شریک ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ پاکستانی بھائیوں نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں، ہندو، سکھ اور عیسائیوں نے، کرسچنز نے بھی وقت گزارا، سندھ کے گوٹوں سے آئے، پشاور سے، بلوچستان سے، اور انہوں نے بھی قریب سے دیکھا کہ ایک اسلامی ماحول میں نہ صرف اسلام کا، مسلمان کا،
بلکہ ہر انسان کا بہت بڑا مقام، مرتبہ اور عزت ہوتی ہے۔ میں نے سندھ کا دورہ کیا، میں نے بلوچستان کا دورہ کیا، اور آج میرے ساتھ سٹیج پر حاصل بزنجو صاحب بھی موجود ہے بلوچستان کے، اور سندھ کے بھی بہت سارے دوست، خیبر پختونخوا کے بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ سندھ و دیش بنانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پختونستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بلوچ اور پٹھان یا کوئی اور علاقے کے رہنے والے اسلام اور پاکستان سے جدائی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اسلام آباد کی ظالمانہ نظام سے جدائی چاہتا ہے۔ اسلام آباد کا ظالمانہ نظام اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا 67 سالہ مسلط کردہ نظام، اس نظام کی وجہ سے مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ اسلام آباد کے منافقانہ، فاسقانہ، ظالمانہ نظام نے مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بیرونی دشمن سے زیادہ خطرہ اس ظالم طبقے سے ہے جن کی وجہ سے ہر علاقے کے لوگ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، ہر غریب اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے۔ کل میں نے اخبار میں پڑھا، شیر محمد نے لاہور کے شہر پاکستان کا دل ہے، شیر محمد 5 دن مسلسل چوک پر آ کر بیٹھ گئے کہ مجھے مزدوری ملے، 5 بچوں اور بچوں کا باپ، لیکن 5 دن جب وہ مسلسل گھر مایوس لوٹے، بالآخر انہوں نے خودکشی کی، بالآخر انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں ظالموں، تمہاری وجہ سے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں، اس استحصالی نظام کی وجہ سے لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمہارے بنگلے بن گئے سنگ مرمر کے، تمہارے عالیشان عمارتیں 500 کلومیٹر دور نظر آتے ہیں، مری میں، کراچی میں، ملیشیا میں، لندن میں تمہارے بنگلے تو بن گئے، لیکن ہمارے جھونپڑیاں روشن نہیں ہو گئے، ہمارے جھونپڑیوں میں غربت اور موت ناچتی ہے۔ میں نے تر کا دورہ کیا، سندھ کا دورہ کیا، بخدا غربت کی وجہ سے لوگ دبلے اور پتلے ہو گئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو موت کے حوالے کرتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ ظالم طبقہ اور پاکستان دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن آج کی اس لاکھوں کے اجتماع میں اللہ پر اعتماد کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان رہے گا اور ظالم طبقے کو نیست اور نابود کرنا پڑے گا۔ پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی اس دیش کی پہچان ہے۔ آپ کو اگر امریکہ پسند ہے اور ان کا کلچر پسند ہے تو خدا کے لیے ادھر چلے جاؤ۔ ہم پاکستان سے مدینہ کی طرح اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اب امریکہ اور مکہ مکرمہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو نیت باندھے ہیں مکہ کی طرف، ہمارے دل تو روشن ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے، محبت سے۔ آپ کو یا بش اور اوباما کا بننا پڑے گا اور یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا پڑے گا۔ یہ منافقت مزید نہیں چل سکتی کہ سر کہیں اور ہے اور دم کہیں اور ہے، دانا ادھر چکتی ہے اور انڈے کہیں اور دیتی ہے۔ یہ نظام قابل قبول نہیں ہے۔ خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ ظلم کے ایوان پسیلے جبر کی توڑیں گے ہم، مغربی تہذیب کے پیچھے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اس لیے آج پاکستان کے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 67 سالوں سے آپ کو غلام بنایا، اداروں کو یرغمال بنایا اور بین الاقوامی سرویز ہیں، سروے کہ یہاں 1,500 بلین ہر سال کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں، تو مجھے تو بتائے نا کہ انڈیا میں ایک وزیر اعلیٰ کو، تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کو ایک جرم میں 4 سال قید اور 1 ارب اور 66 کروڑ روپے جرمانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کرپشن ہے، کسی کو سزا نہیں ملتی۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو نیب کا ادارہ تھا وہ بھی آدمی کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ نے 100 کروڑ چوری کی ہے تو یہ 10 کروڑ واپس کرے اور 90 کروڑ آپ کے ہو گئے۔ یہ کون سا احتساب کا نظام ہے؟ یہ کون سا انصاف کا نظام ہے؟ میرے دوستو، وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ویژن کی کمی نہیں ہے، مسئلہ قیادت کا ہے، لیڈرشپ کا ہے۔ لیڈرشپ کے اندر نہ صلاحیت ہے اور نہ اس کے ساتھ ویژن ہے۔ لیکن میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ چوروں کو ووٹ دیتے ہیں تو چوری کیسی ختم ہوگی؟ جب آپ کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو کرپشن کیسے ختم ہوگا؟ جب آپ ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں تو ظلم کیسے ختم ہوگا؟ جب آپ اندھوں کو ووٹ دیتے ہیں
کون راستہ دکھائے گا؟ جب آپ عقل کے پیدل لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، کون آپ کو منزل تک پہنچائے گا؟ اس لیے عوام کو بیدار ہونا ہوگا، عوام کو اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ خدا کے بندو، اللہ نے آسمان اور زمین، چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس خالق اور مالک نے ان چند سالہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اسلام کے شکل میں ایک نظام بھی دی ہے۔ ہم آپ کو اپنی ذات کی طرف نہیں، اللہ کی دین کی طرف بلا رہے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں تانا اور تحصیل چلانے کے طریقے بھی ہیں۔ میں ایک بار پھر پاکستان میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ حکمران رات کے اندھیروں میں اٹھے اور دیکھے کہ کراچی، کوئٹہ، لاہور، پشاور، گلگت، چترال اور کشمیر، گلیوں میں، کوچوں میں، گوٹوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کوئی غریب تو بھوکا نہیں سویا ہے۔ یہ نظام، یہی شریعت کا نظام ہے۔ جوڑیں گے ہم اس احمد میں ہی عزت ہے، عظمت شان ہے۔ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔ ننگ ملت پہ وڈیر خان جاگیردار ہے، پارسائی کے لبادے میں چھپے بدکار ہے، قوم کی شہرگ پہ بیٹھے بھیڑیے خوخار ہے۔ اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ عدل اور انصاف کا نظام جماعت اسلامی دے سکتی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ویژن ہے، ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے، ہماری تنظیم ہے۔ اب تک این آر او کے تحت کوئی 6000 کیس بنے ہیں، ممبرانی اسمبلی پر، وزراء پر، مختلف بیوروکریٹ اور آفیسرز پر۔ یہ سب کے سب پاکستانی اور مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس 6000 کیسوں میں سے ایک کیس جماعت اسلامی کی کسی وزیر یا ممبر یا سینیٹر پر بنا ہے؟ ہم بھی تو اسمبلیوں میں رہے ہیں، ہم بھی تو سینیٹر رہے ہیں۔ میں خود 2 بار خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ رہا ہوں۔ ارب اور بلین کا بجٹ میری ان انگلیوں سے نکلا ہے اور پاس کیا ہے اسمبلی نے۔ لیکن اس ملک میں جماعت اسلامی دیانت کی علامت ہے، خدمت کی علامت ہے، جدوجہد کی علامت ہے۔ ہم مجاہد ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ۔ ہم جہاد کریں گے، علمی جہاد، جہالت کے خلاف۔ ہم جہاد کریں گے، زرعی جہاد، بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے۔ ہم جہاد کریں گے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ جو دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے اچھی دنیا دے دے، دنیا حسنہ۔ دنیا حسنہ کیا ہے؟ جس میں ایک انسان دوسرے پر خدا بن نہ بیٹھے،
جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، دنیا حسنہ، جس میں مہنگائی اور جہالت اور بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ اور کرپشن اور رشوت اور ناانصافی نہ ہو۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ مانگو ایک ایسی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک ایسی دنیا کی تعمیر کے لیے جس میں ہم سب برابر ہو، محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئیں، عدالتوں میں برابر، ہسپتالوں میں برابر۔ لیکن کیا اب آپ برابر ہیں؟ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ جہاں اسکول میں ٹاٹ اور کرسی استاد اور چاک، گھوڑا سواری کی تربیت، دودھ اور پنیر، ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ اصل میں گھوڑا سواری نہیں سکھاتے ہیں، یہ تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر انسانوں پر سواری کا گر ان کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو ظالم طبقہ ہے، پاکستان کے اندر دو ہی طبقے ہیں، یا ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ ظالم متحد ہے، کسی پارٹی کی حکومت ہو، یہ ایک دوسرے کا کبھی بھی احتساب نہیں کرتے، سپورٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی گناہوں پر، کرپشن پر پردہ ڈالتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا احتساب کیا کل یہ میرا احتساب کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی اسلامی حکومت قائم ہوگی، حقیقی احتساب کرے گی، حساب کتاب کرے گی۔ جس نے جو کایا ہے قوم کا، جو لوٹا ہے قوم کا، انشاءاللہ تعالی ان کے پیٹ سے ہم وہ نکال کر قوم کے حوالے کریں گے۔ میرے دوستو، میں جذباتی بات نہیں کرتا ہوں، آپ عوام ہیں، آپ ہی کی طرح لوگ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب لوگ تھے۔ ابو جہل نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، یا بچے ہیں اور یا غریب ہیں۔ میرے اس جلسے میں بھی غریب لوگ اور زیادہ تر نوجوان اسکولوں کے بچے ہیں، لیکن انہی بچوں نے انقلاب لایا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روز جو کرتے ہیں گوارات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے۔ یہ لہلہاتے ہوئے فصل آپ کا پسینہ ہے، یہ بلند اور بالا عمارت ہے آپ کی محنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پسینہ ایک بہاتا ہے، کاتا کوئی اور ہے پل۔ ہم ایسا نظام دیں گے جس میں کارخانے میں مزدور ہم منافع میں شریک کریں گے انشاءاللہ، ہم جاگیروں میں ان کے پیداوار میں کسانوں کو شریک کریں گے۔ اور آج یہاں مجھے نیشنل لیبر فیڈریشن والوں نے کہا کہ حکومت یہ حکومت بھی پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے اور اداروں کو فروخت کر رہی ہے، اسٹیل مل کے حوالے سے بھی، پی آئی اے کے حوالے سے بھی، اور باقی بھی بڑے بڑے منافع بخش ادارے فروخت کرنا چاہتی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم مزدوروں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، مزدوروں کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور جس کارخانے دار نے میرے مزدور پر ظلم کیا
میں خود جا کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا۔ مزدور لاوارث نہیں ہے، جماعت اسلامی اس کے پشت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بازار میں جا رہے تھے، اس نے ایک مزدور کو دیکھا، ہاتھ میں لایا، پوچھا میرے بھائی آپ کے ہاتھوں میں یہ سختی، یہ قدرہ پن کیوں ہے؟ فرمایا، مزدور نے کہا میں پتھروں کو توڑتا ہوں، ہتھوڑا چلاتا ہوں۔ ہمارے سرکار، ہمارے محبوب نے اس مزدور کے دونوں ہاتھوں کے بوسے لیے، چوم لیا، مزدور کے ہاتھوں کو خود ہی چوم لیا۔ تو جس مزدور کے ساتھ میرے سرکار اور محبوب نے محبت کی ہے، اس مزدور کے ساتھ محبت کرنا مجھ پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ظلم کے ایبا پسیلے جبر کی توڑیں گے ہم، ربی تہذیب کے کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جاگیرداروں نے ان کو اپنا غلام بنایا ہے۔ آج بیج کی قیمت دے کے، کھاد کی قیمت دے کے کسان کے لیے کوئی راستہ جینے کا نہیں رہا۔ اس لیے میں کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کسانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تمہارے مسائل ہمارے مسائل ہیں، آپ شریعت کا ساتھ دے دے، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، اور شریعت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ رحمت للعالمین کا نظام ہے، یہ تو رب العالمین کا نظام ہے۔ میرے دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، سید مودودی کو پیغام دیا تھا کہ میں مسجد کے لیے ایک ٹکڑا ہی زمین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ تیار کریں۔ آج ہم نے لوگوں کو تیار کیا ہے، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں، جس کا نام پاکستان ہے، ہم اسلام کے علاوہ اور کوئی نظام قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ بنا تھا اس دین کے لیے، اور اس میں دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ پاکستان کو ہم ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ قائد اعظم کے بعد بیوروکریٹوں نے ظالموں کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا، نظریہ پاکستان کو سبوتاش کیا، بلکہ انہوں نے تو 1956 تک پاکستان کو عین ہی نہیں دیا، اور یہ دنیا کا ایک ایسا خطہ تھا جو سرزمین بے آئین رہا، اور جب 1956 میں آئین بھی بنا تو دوبارہ ایوب خان نے اس پر شب خون مارا، اور دوبارہ ماشاء اللہ کے سائے تلے پاکستان دب گیا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہمیں دیکھنا پڑا۔ 73 میں بھی آئین بنا تو 77 میں اس کو پھر ختم کیا گیا۔ 1999 میں پھر پرویز مشرف کا ماشاء اللہ، لیکن تابکے یہ کب تک اس طرح رہے گا؟ صبر کا پیمانہ، عوام کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اب میدان میں آنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس آئین کے ساتھ مسلسل غداری کی گئی، اس میں اللہ کے حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، لیکن عملی طور پر ایک عمل اس کے مطابق نہیں ہوا۔ یہاں شرعی عدالت قائم کیا گیا۔ اس آئین میں کہا گیا کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ کہا گیا
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے گی، عربی زبان کو عام کرے گی، اور اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں تو سارا نظام ہی الٹا چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس پاکستان میں ظلم ہے۔ ہم 18 کروڑ ہیں، اور دیکھیے 18 کروڑ کی بہن ان ظالموں نے اٹھا کر امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اسلامی حکومت قائم ہوگی تو جنہوں نے حوالہ کیا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بھی احتساب کریں گے، اور ہم ہر وہ طریقہ، ہر وہ حکمت استعمال کریں گے جس سے ہم اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو واپس لا سکے۔ ڈاکٹر عافیہ ہماری غیرت ہے، ہماری عزت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور یہاں اس جلسے میں سامنے خواتین کا ایک سمندر ہے، اور میں کل ان کے پاس ان کے سٹیج گیا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ جب تک ان خواتین کے درمیان نہیں ہے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ایک ڈاکٹر عافیہ نہیں 18 کروڑ عوام کو اغوا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا قانون ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا قانون ہے تو ہمارا بھی ایک قانون ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو کس قانون کے تحت رہا کیا گیا؟ جس قانون کے تحت ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا گیا تھا، اسی قانون کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کو بھی پاکستان لایا جائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہاں دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں وی آئی پی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہ کبھی قطار میں انتظار کرے گا، نہ کبھی چوک کے سرخ بتی پر اس کی گاڑی رکے گی، وہ ہر قانون اور ہر نظام سے بالا تر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اور حد یہ ہے کہ یہی وی آئی پی جو آئین کو توڑے، بہنوں کو بیچے، ضمیر فروشی کرے، خواہر فروشی، دختر فروشی، لیکن وہ جب اقتدار کی ایوانوں سے باہر گئے تو اس کو وی آئی پی بنا کر سرخ قالین پر اس کو رخصت کیا گیا، اور ایسے ہی غدار بعد میں پاکستان کے جھنڈے میں دفنائے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی وی آئی پی نہیں ہوگا پاکستان میں، ہم سب برابر ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب نے مل کر ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا۔ ہاں، تعلیمی اداروں میں طالب علم وی آئی پی، ہسپتالوں میں بیمار وی آئی پی، عدالتوں میں مظلوم وی آئی پی، کوئی صدر پاکستان وی آئی پی نہیں رہے گا۔ مزدور کا بیٹا وی آئی پی ہونا چاہیے جو محنت کرتا ہے اور قوم کو خوشحال بناتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو اقتدار میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس یا دولت ہو یا اس کے ساتھ بندوق ہو، اور میں اعتراف کرتا ہوں میرے ساتھ دولت بھی نہیں ہے، میرے ساتھ بندوق بھی نہیں ہے، میرے پشت پر کوئی عالمی قوت بھی نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیا مجھے کسی بندوق اور ٹینک کی ضرورت ہے یا آپ کافی ہے؟ اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مرد میدان ہے، جری ہے، صاحب کردار ہے، قوم کی شانہ بشانہ قوم کا سالار ہے، شیر اللہ کا سراج الحق ہماری۔ اور میرے بھائیوں، فاٹا میں ظلم ہو رہا ہے، آپریشن کے ذریعے لوگوں کو گھروں سے، ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا گیا۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اب اس ڈرامے کو بند کرو، لوگوں کو واپس جانے دو۔
میں اہل کشمیر کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. میری تقریر اس وقت سری نگر کے ماں اور بہنیں سن رہی ہیں. میں سری نگر کے ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکمرانوں نے یقیناً کشمیر کے ساتھ غداری کی ہے، لیکن 18 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ جینے کا اور کشمیریوں کے ساتھ مرنے کا عزم کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک جدوجہد کرتے رہیں گے کہ ہم کشمیر کو ہندوؤں کے ظلم سے، انڈیا کے ظلم سے، ہندو نہیں انڈیا کے ظلم سے، بیچارے ہندو تو ادھر ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، انڈیا کے ظلم سے نجات دلائیں. مجھے کل ایک سکھ سردار نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں ایسی حکومت چاہیے کہ جو ہندوستانی وزیر اعظم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ ہم کر سکتے ہیں. گھر سے نکلے ہیں غریبوں کو جگانے کے لیے، ظلم و استبداد کے مرکز مٹانے کے لیے، جان نظام ظلم سے سب کی چھڑانے کے لیے. اور بہنوں اور بزرگوں، یہاں مائیں بہت موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہے. میں بہنوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہی خاندان اور گھر ہماری جنت ہے. شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جنت سے نکالا تھا، اور آج کا شیطان خاندانی نظام کا خاتمہ کر کے ایک بار پھر ہماری اس جنت کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اس خاندانی نظام کا تحفظ مرد اور خواتین مل کر کریں گے. انہی کی آواز سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے. اس لیے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے تو صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات ہے، اور کوئی آپ کو ماڈل دینا چاہے اس کو مسترد کرے. میں ایک بار پھر اعادہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے لوگ نئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ شریک، مخلوط حکومت میں شریک، یا ہم ان کے ساتھ شریک ہمارے دوست بھی بیٹھے ہیں. میں نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پاکستان میں تعلیم مفت ہوگی، یکساں نظام تعلیم، اور میٹرک تک بچوں اور بچوں کے لیے تعلیم لازمی ہوگی. ہم نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی تو 5 خطرناک بیماریاں ہیں، ان کی علاج حکومت کرے گی. وہ دل کی بیماری بھی ہے، وہ گردے کی بیماری بھی ہے، وہ کینسر کی بیماری بھی ہے، وہ یرقان کی بیماری ہے. ہم نے اعلان کیا ہے کہ جس آدمی کی تنخواہ آمدنی 30,000 سے کم ہو، اسلامی حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی 5 چیزوں پر ہم سبسڈی دیں گے: آٹا، دال، چاول، چینی اور چائے. 5 چیزوں پر ہم سبسڈی دیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر کوئی گل محمد اور پھر کوئی محمد شیر فقر اور غربت کی وجہ سے خودکشی نہ کرے. ہم اعلان کرتے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں ادھر، کہ اس وقت یہ جو بڑے بڑے بینک ہے ارب پتیوں کو قرضہ دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ 51% خواتین ہیں. اسی شرح کے لحاظ سے خواتین کے لیے سکول، کالجز اور یونیورسٹی بھی، اور اسی شرح تعداد کے لحاظ سے بینکوں سے غیر سودی قرضے بھی ان کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آخری بات کہہ کے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ بہت اہم ہے. ہم نے بڑا انتظار کیا، لیکن
ہمارا ایک سیاسی جرگہ بنا ہے جس میں میرے ساتھ بلوچ میرے دوست بھی ہیں. ہم نے بلوچستان جا کر وعدہ کیا ہے کہ ان پہاڑوں پہ اور غاروں میں جا کر جہاں گئے ہیں میرے بھائی ان کے پیچھے جا کر ان ناراض بلوچوں کو دوبارہ راضی کر کے میں انشاءاللہ دوبارہ پاکستان لاؤں گا اور ان کے ساتھ مشورہ کروں گا کہ مل کر چلنا ہے. پاکستان سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے, استحصال کا خاتمہ کرنا ہے. میں آئی ڈی پیز کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت بنوں میں ہیں اور لاکھوں کے تعداد میں ہیں, کل بھی ایک جرگہ ہوا ہے. میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے آپ ان کو اپنے علاقوں میں واپس بھیجے. میں انڈیا نے نئے وزیر اعظم نے آتی ہی ہمارے بارڈر پر حملہ کیا, ہمارے غریبوں کو سرحدوں پہ شہید کیا. مودی صاحب, اگر آپ کے کھوپڑی میں عقل اور دماغ ہیں تو ہم سے لڑنے کی بجائے اپنے ملک میں غربت سے لڑو, جہالت سے لڑو, بے روزگاری سے لڑو. اور لڑنا, اگر آپ لڑنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بدر اور احد اور حنین کے قصے آج بھی تازہ ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بڑا ملک ہے تو بڑے ملک کو بڑا نقصان ہوگا, بڑا نقصان ہوگا. اس لیے اپنی پاؤں کو چادر کے اندر رکھو. میں امریکہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت بند کرو, بہت ہو گیا ہے. یہ کیا مذاق ہے کہ ورلڈ بینک کے کہنے پر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, چائے اور گڑ کی قیمتوں میں اضافہ, دال اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ. ہم ایک آزاد ملک ہے, ہم اپنے کسی بھی معاملے میں نہ ورلڈ بینک کی مداخلت تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے آقا امریکہ کی مداخلت تسلیم کرتے ہیں. قائد سالار ہمارا, سراج الحق ہمارا, قائد سالار ہمارا, سراج الحق ہمارا, لیڈر بے باک. ہم آئیں گے, اسلامی حکومت قائم ہوگی, آزاد خارجہ پالیسی قائم کریں گے. چین کے ساتھ دوستی, افغانستان کے ساتھ دوستی, ایران کے ساتھ دوستی, اسلامی ممالک کے ساتھ دوستی. اور جب ہم آپس میں ملیں گے جس طرح یورپی یونین نے اتحاد کیا ہے, وسائل تو ہمارے ساتھ ہے, معدنیات تو ہمارے ساتھ ہے, تیل اور پٹرول کے سمندر تو ہمارے ساتھ ہے, اور دنیا کا بہترین خطہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر یورپ بوڑھوں کی دنیا, موت کے منتظر دنیا. پاکستان میں 65% نوجوان, چاند اور مریخ کی طرف جانے والا نوجوان. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, ستاروں پر کمن ڈالنے والا نوجوان. اس لیے انشاءاللہ ایک ایسا پالیسی اپنائیں گے جس سے پاکستان امامت اور خلافت کا مرکز بنے گا. اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ چین اور جاپان نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے اور ہمارے بچے آج بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری قومی زبان. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پڑھائیں گے بھی پاکستانی زبان میں, اور سول سروسز کا ایگزام بھی انشاءاللہ پاکستانی زبان میں ہوگا, تاکہ اشرفیہ اور اس کے بچوں کے اجارہ داری ختم ہو جائے. بیرونی ملک پاکستانی, جناب بیرونی ملک پاکستانی, ان کے مسائل وہ وہاں کما کر ادھر بیچتے ہیں, اور یہاں کے یہ ظالم درندے جمع کر کے ادھر بیچتے ہیں. ان کے مسائل کا بھی ہمیں پورے احساس ہے. انشاءاللہ تعالی ان کی مشاورت کے ساتھ ہم ایک نظام بنائیں گے. میرے دوستو,
میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے، ہم اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان الحکم الا للہ، ہم اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم شریعت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو دنیا کے لیے ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ آج پاکستانی پاسپورٹ لوگ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب آپ باہر جاتے ہیں تمہارے کپڑوں اور جوتوں کی تلاشیاں ہوتی ہیں، کس نے پاکستان کو بدنام کیا؟ ہم اس پاکستان کو وہی عزت اور ایک سپر مستحکم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ گھر، یہ پاکستان منور ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نور سے۔ تو لوگوں، سیاست یہاں افراد کی گرد گھومتی ہے، خاندانوں کی گرد گھومتی ہے، یہاں صرف مسلح دہشت گرد نہیں ہے، سیاسی دہشت گرد، معاشی دہشت گرد۔ اس لیے عوام کو، مظلوموں اور محروموں کو، مزدوروں اور مجبوروں کو، بہنوں اور بھائیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس ظالم طبقے کو شکست سے دوچار کر سکے۔ بس میرے دوستو، میں ایک بات آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ایجنڈا تیار کیا اور جو آپ کے سامنے پیش کیا، آپ اس ایجنڈے کے ساتھ متفق ہے کہ متفق نہیں ہے؟ یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یہ قومی ایجنڈا ہے، یہ قومی ایجنڈا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس ایجنڈے پر تمام سیاسی جماعتوں کو متفق کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ میں ہر سیاسی جماعت کے پاس جا کر ان سے اسی پہ بات کروں گا کہ آؤ مل کر آٹا، دال، چینی، چاول، چائے، آؤ مل کر ویلفیئر اسلامی پاکستان، آؤ مل کر محروم اور مزدور اور عاریوں کے لیے ایک خوبصورت پاکستان۔ اس پر انشاءاللہ تعالی میں ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا ایک تو آپ لوگوں نے 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے؟ ایک تو آپ میں سے اکثر نوجوان ہیں، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے؟ ایک تو آپ نے روزانہ قرآن شریف کا توڑا ہو یا زیادہ تلاوت کرنا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے؟ اور ایک یہ کہ آپ لوگوں نے کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، وعدہ ہے کہ وعدہ نہیں ہے؟ لیکن ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے یہ کوشچن کرے کہ آپ اس ایجنڈے پر کیسے عمل کریں گے، تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں۔ وہ ہٹلر نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دے، میں آپ کو ایک مضبوط قوم دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اس لاکھوں کے مجمع سے 1 لاکھ بہن اور بھائی ایسے ہونے چاہیے جو میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم آئندہ 1 سال میں جماعت اسلامی میں 100 نئے لوگ شامل کر کے اس کو ووٹر بنائیں گے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ 100 نئے ووٹر بنا کر جماعت اسلامی میں شامل کرے تو اگر آپ لوگوں نے مجھے 1 کروڑ ووٹ دیا، میں آپ کو ایک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسلامی پاکستان دے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ مفلس مجبور کا ساتھی، محنت مزدور کا ساتھی، بے کس مقہور کا ساتھی، ہر ایک رنجور کا ساتھی، دکھیوں کی آنکھ کا تارا، سراج الحق ہمارا۔ اب آخری بات کر کے، اور یہ کام جو ابھی میں کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن کرنا تو ضرور ہے، ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعائیں ہم نے مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ میں ان دنوں 8ویں کلاس میں تھا، جمعیت کا کارکن تھا۔
تو میں نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مسجد کے بجائے مسجد کی چھت پر ہم نے سب کو بلایا اور ان سے ایک مشورہ کیا، اور اسی مشورے کے نتیجے میں 15 منٹ کے اندر بارش رحمت ہوئی۔ میں وہی مشورہ آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کام ہے؟ میں دل کے گہرائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، لیکن سارے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ چھوڑنے کا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں فلاں گناہ چھوڑو، لیکن وہ تو صحابی تھا اور تے بھی وہ دوسرا پیغمبر۔ میں نے آج وہ مولانا نے توبہ پر درس دیا ہے، بہت سارے گناہ ہیں جس میں ہم اور پوری قوم مبتلا ہے، لیکن آج 3 گناہوں پہ ہم توبہ کریں گے تاکہ ہم سمجھے کہ واقعی ہم جس اجتماع میں آئے اس اجتماع سے ہم گھر کی طرف جب لوٹے تو ایک نیا آدمی بن کر، ایک نیا فرد، نیا شوہر، نیا بھائی، نیا بیٹی، بدلا ہوا انسان، انقلابی انسان۔ وہ 3 بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا، جس نے ہماری سیاست کو تباہ کیا، جس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا۔ تو اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہے وہ 3، ابراہیم صاحب سب کا مشورہ ہے، تو میں وہ 3 گناہوں سے پہلے خود توبہ کروں گا اور آپ میں سے جو مرضی سے کرنا چاہے، اس لیے کہ توبہ کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ اللہ اور انسان کا مسئلہ ہے۔ تو پہلا گناہ جس کو ہم نے چھوڑنا ہے وہ جھوٹ کا گناہ ہے۔ جھوٹ، ہم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وعدہ ہے کہ نہیں وعدہ ہے؟ جس نے وعدہ کرنے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جھوٹ ہم نے نہیں بولنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں بولنا؟ خود ہی کہہ دے، کیا نہیں بولنا؟ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا کام اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ غیبت ہے۔ غیبت، ہم نے آئندہ کے لیے غیبت نہیں کرنا ہے۔ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا آخری کام وہ یہ ہے کہ نہ حرام کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وعدہ؟ نہ جھوٹ پھر بولنا، نہ غیبت پر کرنا، اور نہ حرام کھانا اور نہ بچوں کو کھلانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس توبے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک اسلامی ویلفیئر ڈیموکریٹک پاکستان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی اس دیش کی پہچان ہے، اسلامی پاکستان۔ محترم بھائیو، اب سب سے آخری لمحہ یہی ہے کہ ہم تو ہیں بڑے کمزور اور اللہ کی نصرت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آخری کام ہے کہ آپ سب کی نظریں سٹیج پہ مجھ پہ ہونے کی بجائے اللہ اور آسمان کی طرف دیکھیں، اوپر دیکھ کر رب ذوالجلال سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ یا قاضی الحاجات، پاکستانیوں کے اور عالم اسلام کی تمام حاجات کو پورا کر لے۔ یا احل المشکلات، ہمارے مشکلات کو حل فرما۔ یا شافی الامراض، جتنے ہمارے بیمار ہیں، ہم خود ہیں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، گھروں میں بیماریاں، رشتہ داروں میں بیماریاں، اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے بیماریوں کو ختم فرما۔ اللہ رب ذوالجلال
اہل کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اہل فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے راستہ اور سبیل بنا دے۔ اللہ رب ذوالجلال اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اس پاکستان اور اسلام آباد کو حقیقی معنوں میں اسلام کا دارالخلافہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین قوم کو مسلکی اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعصبات سے بالاتر کر کے اس کو ایک امت بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وحدت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ اب مزید کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی سن لے، اس اسلامی پاکستان کے لیے میں آئندہ ایجنڈا اور پروگرام 25 دسمبر کو قاضی اعظم محمد علی جناح کے مزار سے اعلان کروں گا۔ پھر اہل کراچی سن لے، اہل سندھ بھی سن لے، ہم انشاءاللہ تعالی کراچی آئیں گے اور مزار قائد سے اسلامی پاکستان کے لیے جدوجہد کا تفصیلی خاکہ اور آغاز میں وہاں سے کروں گا۔ میں کسانوں کے بڑے کنونشن، مزدوروں کے بڑے ریلیاں، خواتین کے حقوق کے لیے اور اسلامی پاکستان کے لیے بڑے پروگرامات، اور خاص کر انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر پنجاب اور پاکستان کو بلا کر یہاں پر نوجوانوں کا وہ پروگرام جس کا مثال دنیا میں انشاءاللہ نہیں ملے گا، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کے لیے میں انشاءاللہ 25 دسمبر کو اللہ کے فضل سے میں اور میرا سارا ٹیم کراچی آؤں گا اور مزار قائد پر کھڑے ہو کر اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے لیے مزید لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ تو آپ اس ایجنڈے کا منظوری دے دیتے ہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا پاک ہم خیر خیریت سے ورسوا د خیبر پختنو خلقو زما د بلوچستان خوگو اور پیارے بھائیوں، سندھ اور بلوچستان اور کشمیر اور گلگت کے پیارے ماں اور بہنوں اور بزرگوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کو خیر خیریت سے اپنے گھروں تک پہنچائیں، ماں اور بہنوں کو بھی پہنچائیں، بچوں اور بچوں کو بھی پہنچائیں، بزرگوں اور نوجوانوں کو بھی پہنچائیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیے، اللہ رب ذوالجلال آپ کو بخیریت پہنچائے۔